أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا حقیقی پالنہار، حقیقی معبود برحق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو بسایا، اور ان تمام مخلوقات کے درمیان مجھے، آپ کو، تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک کما حق کو پہنچا دیا۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جس اہم پیغام کو پوری دنیا کے لیے نازل کیا، اسی پیغام کے تحت کچھ اہم پیغامات، کچھ اہم نصیحتیں، حجۃ الوداع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے نام، اس عنوان کے تحت، اس موضوع کے تحت آج کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ حجۃ الوداع وہ حج جس کا کرنے والا اگلے سال حج کی امید نہ کرے، یعنی زندگی کا آخری حج ہو اور لوگوں سے وہ وداع، الوداع کہہ دے لوگوں کو۔ تو حجۃ الوداع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی سیرت میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ آخری حج تھا، جس کی وضاحت خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں یوں کیا تھا صحابہ کرام سے، اور جتنے بھی علاقوں کی تعداد میں 1 لاکھ سے زائد جو صحابہ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا: ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، کہ اے لوگو، میری باتوں کو غور سے سنو، شاید مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال اس دن میں تم سے میری ملاقات نہ ہو، میری اور تمہاری آپس میں ملاقات نہ ہو، ایسا مجھے لگتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات تھی، تو آپ نے تمام لوگوں کو بتا دی، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ آپ کی حیات طیبہ کا آخری حج تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اب اس حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف کونوں سے آنے والے تمام انسانوں کو اپنے سامنے موجود پا کر مختلف مناسبتوں، مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر کچھ اہم ارشادات، پیغامات آپ نے دیے تھے۔ ویسے اگر کہا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات، آپ کا ہر جملہ، آپ کا ایک ایک لفظ سمندر کو اپنے اندر سموتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ زندگی سنورنے کے لیے آپ علیہ السلام کا ایک ایک جملہ کافی ہے۔ لیکن بطور خاص جب یہ موقع اللہ کے نبی علیہ السلام کو نصیب ہوا کہ اتنے لوگ بیک وقت آپ کے سامنے موجود تھے، تو اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہم پیغامات پوری دنیا کو آپ نے دیے تھے، اور اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس حج میں جو باتیں دنیا کے سامنے رکھی، ان میں سب سے پہلی بات، سب سے اہم پیغام یہ تھا، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المائدہ کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، وہی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام پر اسی حج میں نازل ہوئی۔ عرفہ کا دن تھا، عصر کے بعد جمعہ کا دن بھی تھا، یہ آیت نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں سے کہا کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی آج کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوگا، دین یہاں مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ اب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گویا کہ اس دنیا سے رخصتی کا اعلان اس آیت میں فرما دیا گیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے دین اسلام کی شکل میں جو نعمت تمہیں دی تھی وہ نعمت آج میں نے مکمل کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے دنیا کے انسانوں سن لو، دین کی شکل میں اگر میں کسی دین کو قبول کروں گا تو وہ دین اسلام ہی ہے، اسی پر عمل کرنا، اسی پر زندہ رہنا، اسی پر اگر تمہارا خاتمہ ہو تو اسی دین کو میں قبول کرنے والا ہوں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کوئی اور دین مجھے محبوب نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے یہی فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک محبوب دین کوئی ہے تو دین اسلام ہی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا مذہب اور دین کا تصور کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، زندگی اسی پر کھپا دے، اور آخرت میں جب اللہ کے سامنے جائے اور یہ امید رکھے کہ میں کامیاب ہوں گا، اللہ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اس نے قبول کیا۔ اس وجہ سے اللہ کے یہاں دین اسلام ہی حقیقی معیار ہے کامیابی کا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والا ہے وہ انسان جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پاسداری اور کسی اور دین پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کے ذریعے سے یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے عمر، جو آیت تم پر نازل ہوئی ہے وہ اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے، ہم اس دن کو خوشی کا دن منا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھ کر کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سے بہتر میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی، کس وقت میں نازل ہوئی، کس گھڑی میں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، مجھے اچھی طرح معلوم۔ گویا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہنا چاہا کہ تم تو ایک عید مناتے، ہمارے لیے عیدیں ہی عید تھی، عرفہ کا دن تھا اور وہاں بخششوں کا اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اور جمعہ کا دن خود یہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ یہ دو عیدوں کی مناسبتیں ہمارے پاس جمع ہو گئی تھی اور تم ایک عید منانے کی بات کرتے ہو۔ گویا کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک اہم پیغام اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کو دیا تھا۔ اور یاد رکھیں اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے بات بتا دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور مکمل یا کمپلیٹ آپ اسی کام کو کہتے ہیں جس میں کسی زیادتی اور کمی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ مکمل وہی ہے جس میں کوئی گنجائش نہ رہے کہ آپ اس میں اور اضافہ کریں یا اس میں کوئی چیز گھٹا دیں۔ اب اگر فی زمانہ ہمارے دور میں کوئی یہ کہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں میں ان چیزوں کو پھیلانا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، یہ بھی نبی کی سنت تھی، اور جس کو جیسے آئے سوشل میڈیا پر ہو یا لوگوں کی مجلسوں میں ہو، حضور نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اور اس طریقے کی باتیں، نہ اس کی سند کا کوئی پتہ ہے، نہ صحابی اور راوی حدیث کا کوئی علم ہے، نہ ہی حدیث کے صحیح ہونے اور ضعیف ہونے کا کسی کو علم ہو، اور یہ دھڑا دھڑ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلا جائے اور کہے کہ دین کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جب دین مکمل ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، آپ کی آخری حیات میں جب دین مکمل ہو چکا تھا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب کوئی آ کر یہ کہے کہ دین کا حصہ ہے، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں علامہ کی یہ بات ہے، فلاں امام نے یہ کہی ہے۔ اگر دین سے وہ بات ٹکراتی ہے تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی تقاضا ہے مسلمان ہونے کا، یہی تقاضا ہے نبی کے امتی ہونے کا کہ جب نبی سے وہ بات ٹکراتی ہے یا نبی نے وہ بات نہیں کہی ہے، آپ علیہ السلام نے خود فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کسی چیز کو دین کے نام پر ایجاد کر لیا دین میں اور اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں تھا، ہم نے کبھی بتایا نہیں تھا، تو وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ ریجیکٹڈ مال ہم قبول نہیں کرتے ہیں، اپنے لیے لباس پسند نہیں کرتے ایسا جس کو کسی نے ٹھکرا دیا ہو،
ایسے جوتے یا ایسی چیز جس کو کسی نے ٹھکرا دیا ہو ہم لینا پسند نہیں کرتے ہیں. اور بتائیے دین جیسی عظیم نعمت میں سے کوئی ایسی چیز جس کو شریعت نے ٹھکرا دیا اور کہا ہو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، ہم اس کو دین سمجھ کر کے کیسے قبول کر سکتے ہیں اور کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر کامیابی دیں گے اور کیسے اللہ راضی ہوں گے؟ بلکہ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے کے اعمال. اور اگر کوئی دین کا حصہ ثابت کرے کسی ایسے عمل کو، کسی ایسی چیز کو، بدعت کو کہے کہ دین کا حصہ ہے، وہ یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل نہیں ہوا تھا، اب ہمارے ذریعے سے مکمل ہو رہا ہے. جبکہ اللہ نے پوری دنیا کے لیے اعلان کر دیا تھا، پوری انسانیت کے سامنے 1 لاکھ سے زائد تعداد کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنا دی اور کہہ دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی کیا ہے اضافہ نہیں ہو سکتا اور کوئی اس میں کمی کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اور اسی طرح سے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا اہم پیغام اور آپ کی وصیت و نصیحت یہ تھی کہ انسان میں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے. انسانی مساوات کا تصور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے دیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ نسب والے اپنے سے کمتر کو گھٹیا سمجھتے تھے، حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے. اپنی برادری الگ، اپنا خاندان الگ، رشتے بھی ہوتے تو اسی بنیاد پر ہوتے تھے، مجلسیں سجتی تو اسی بنیاد پر سجتی تھیں، اور جن کے طبقے اور جن کو حقیر سمجھا گیا معاشرے میں وہ ہمیشہ حقیر ہی رہ جاتے، ان کو کوئی حیثیت نہیں ملتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور ختم کیا دین اسلام کے ذریعے سے. کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگوں سن لو تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا رب ایک ہے. وان اباکم واحد، اور تم سب کا والد اور تم سب کا باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام. الا لا فضل لعربی علی عجمی، یاد رکھو کسی بھی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے. عرب میں رہنے والا عرب کے علاوہ ملکوں میں رہنے والے شخص سے فضیلت حاصل نہیں کر سکتا ہے. وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، نہ ہی عرب کے علاوہ کو عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے. وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدٍ، نہ گورے کو کسی کالے پر. وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرٍ، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر. إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، اللہ کے نبی نے معیار دیا، کامیابی کا، برتری کا معیار دیا اور اصول بتایا کہ تقوی کے ذریعے سے ہی کوئی کسی پر برتر ہو سکتا ہے، فضیلت حاصل کر سکتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت زیادہ ہے، جو اللہ کے طور طریقے پر زندگی گزارتا ہے، وہ شخص زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اللہ کے یہاں یہ رنگ و نسل، خاندان و نسب کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کسی شخص کو اس کا عمل اگر پیچھے کر دیتا ہے تو محض نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے یہاں نسب حسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار اللہ کے یہاں عمل ہے، اعتبار اللہ کے یہاں تقوی ہے کہ آپ نے کوئی عمل اور دین پر عمل اللہ سے کتنا ڈر کر کے آپ نے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے. اس ناحیے سے اللہ رب العزت کے نزدیک کبھی بھی کوئی ذات اور ذات پات کی برتری اللہ کے یہاں مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں. فی زمانہ بھی اگر بات کی جائے تو بعض طبقوں میں، بعض شہروں میں، بعض علاقوں میں یہ بات بھی سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں میں اس طریقے سے ذات پات میں لوگوں کی تقسیم عمل میں آتی ہے، اور پھر خاندانی نسب و حسب کے اعتبار سے لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. ان میں رشتہ کرنا اپنے لیے عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. یاد رکھیں اللہ رب العزت کے نزدیک یہ تمام معیارات نہیں ہیں. اسی لیے نماز جیسی ایک ایسی مجلس اور ایسا مرکز اللہ نے بنایا اپنے گھر کا کہ اس میں کوئی امیر کوئی غریب نہیں، سب ایک صف میں، ایک سب سے بڑا مالدار اور وقت کا امیر و حاکم بھی ایک مزدور شخص کے ساتھ کندھے سے کندھا، پیر سے پیر لگا کر کے سب میں کھڑا ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے دنیا کو پیغام دیا. یہ اللہ کے نزدیک معیار تقوی کے ذریعے سے، نہ ہی عہدہ و منصب کے اعتبار سے، نہ ہی حسب و نسب کے اعتبار سے. یہی پیغام اللہ کے نبی نے کہا انسانی مساوات، اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر اس طریقے سے خاندانوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے تقسیم ہو جاؤ گے تو پھر امت کا شیرازہ بکھر جائے گا، اتحاد و اتفاق کو ٹھیس پہنچے گی اور اس طریقے سے تمہاری جو صفیں ہیں، تمہاری جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہو جائیں. تو یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا. اسی طرح سے ایک تیسرا پیغام اور اہم پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا کہ ایک دوسرے کے مال، اس کی جان، اس کی عزت تم پر حرام. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ناحق طریقے سے کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر جائے یا کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرے.
یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا تھا یاد رکھو تمہارے مال، تمہاری جان، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری عزتیں تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے اسی طریقے سے جیسے کہ آج کا دن حرمت والا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم النہر کے دن یہ بات بتائی تھی، عید قربان کا دن جو ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا، اس وقت میں آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ آج کا دن جس طریقے سے حرمت والا ہے، یہ شہر جس طریقے سے حرمت والا یعنی مکہ شہر کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور پھر یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے ایسے ہی عزت کی پاسداری چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی جان سے کھلواڑ کرے، کسی کے مال سے اور کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محض اس لیے کہ آپ کے پاس خوب دولت و مال ہے، آپ کے پاس جائیداد و پراپرٹی ہے، اس لیے کہ آپ کا خاندان اونچا ہے، اس لیے آپ اپنے حقیر شخص کو کسی بھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ پیش آئے، یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے۔ محض اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہتھیار ہے، اس وجہ سے آپ جس کا خون چاہیں بہا دیں اور پانی کی طرح بہا کر کے انسانیت کا خون اس طریقے سے کر دیں، آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے۔ یہ تمام دنیا کو اللہ رب العزت نے پیغام دیا، اور ایسے ہی کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی تھا کہ ہر قسم کی جاہلی رسم و رواج آج کے دن میرے دونوں پیروں کے نیچے ہے، میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ ہر قسم کی جاہلی رسم و رواج جن کو خاندان اپنے باپ دادا کی رسم و رواج اور ان کے طور طریقے سمجھ کر کے اپنے خاندان کا ایک شعار اور پہچان بنا کر کے عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنیاد یہاں اسلام کو دینا ہے۔ وہ طریقہ چلے گا جو اسلام نے بتایا ہے، وہ حکم چلے گا جو اسلام نے سنایا ہے، وہ سنت چلے گی جو نبی کی سنت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ محض تمہارے باپ دادا کا عمل ہے اس لیے کہ باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے اس لیے اب یہاں سنت کو بھی پسے پشت ڈال دیا جائے یا قرآن کے حکم کو بھی ٹھکرا دیا جائے، یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر قسم کے رسم و رواج کو آج میں نے اپنی جوتیوں کے نیچے دبا دیا، رون دیا اپنے قدموں سے، یعنی ان کی کوئی حیثیت اسلام کے احکام کے سامنے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ آپ اگر کچھ اقوام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، ان کی تباہی کے جہاں بہت سارے اسباب تھے، انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج کو اپنے لیے لازم سمجھتے تھے اور اسی پر عمل کرتے چلے گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا، اسلام کے احکامات کو ٹھکرا دیا، نبیوں کی انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کو عمل تو کچھ اور تھا، وہ کسی اور بت کو پوجتے تھے، وہ کسی اور آستانے پر چلے جاتے تھے، وہ کسی پر چادر چڑھاتے تھے، تو آج ہم وہ بھی وہی کریں گے۔ آج تم کوئی حکم لا کر کے ہمیں پیش کر دو، یہ ہمارے لیے نیا حکم ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا ایسے نہیں کرتے تھے، یعنی دین کو نیا بات ثابت کر کے اپنے آبا و اجداد کو دین سے اہم سمجھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام قسم کے جاہلی رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، اسلام کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی بیماری معاشرے کے لیے جو ناسور ثابت ہوتی ہے اس کا بھی خاتمہ آپ نے اس دن کر دیا اور فرمایا کہ سود کا خاتمہ آج کے دن سے ہو جانا چاہیے۔ سود کا خاتمہ، آپ یاد رکھیں کہ سود کا معاملہ یا انٹرسٹ کا معاملہ ہمارے زمانے کا نہیں، یہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، یہودیوں کی ایجاد تھی، اور جو شخص مالدار ہوتا وہ غریبوں کو پیسہ دیتا اور جب پیسوں کو واپس لوٹانے میں تاخیر ہوتی اس پر وہ زیادہ پیسے لے لیتا بغیر کسی سبب۔ کس وجہ سے یہ حق حاصل کرتا ہے پتہ نہیں ہے، اسی لیے اسلام نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تم نے اس کو ضرورت کے وقت میں پیسہ دیا، یہ تمہارا حق بنتا تھا، اس کا حق بنتا تھا، اور تم نے اس پر احسان کیا، تعاون کیا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، لیکن تاخیر ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ تم جو ہے زیادتی کرو، یہ ایک طریقے سے مجبور، کمزور اور محتاجوں کا استحصال ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قبول نہیں کیا، شریعت نے کبھی اس کو اجازت نہیں دی۔ قرآن و حدیث میں آپ اٹھا کر دیکھیں متعدد آیتیں اور تعلیمات ملیں گی سود کی حرمت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک اس کی شناعت اور اس کی برائی بیان کی، کہا کہ اس کا ایک پیسہ بھی، ایک درہم بھی اگر کوئی سود حاصل کرتا ہے، نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے 70 مرتبہ زنا کرنے جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت بیان کی اور اس کی قباحت بیان کی، یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ میں نے جو قرآن کریم میں پایا ہے وہ سود ہے۔
سود ہے، اس اعتبار سے کہ سود کھانے والے کو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سود پر اسی طرح مصر رہو گے، اصرار کرتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہیں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ بتائیے کس کی جسارت ہے، کس کی طاقت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے، اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ کسی میں کوئی جسارت و طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے سود کا خاتمہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس پر روک لگائی اپنے ہی خاندان کے فرد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، یعنی جاہلیت کے جتنے سود ہیں وہ سب کے سب بے حیثیت ہیں، اب ان کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، اب وہ باقی نہیں رہیں گے۔ اور آپ نے کہا وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سود کو میں معاف کرنے والا ہوں وہ میرے خود کے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود میں معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی عباس ابن عبد المطلب لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے معاملہ تھا کہ لوگوں سے سود بھی وصول کرتے تھے، اور کئی لوگوں کے اور قرض ان پر باقی تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا سود کے طور پر مال عباس کے پاس ہے وہ سب کا سب معاف، سب کے لیے اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ سب کا سود جو ہے میری طرف سے آج معاف ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہی خاندان کے فرد کے ذریعے سے اس بڑی برائی کا اور بیماری کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اہم پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ حق وراثت، خاندانی طور پر کوئی مالدار ماں باپ کے انتقال کے بعد جو اس کے وارثین ہوتے ہیں، اس کے متعلقین رشتہ دار ہیں، ان کو جو حق پہنچتا ہے حق وراثت کہتے ہیں، اس کے مال کے وہ حقدار ہیں۔ تو لہٰذا اس تقسیم کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں کر دیا۔ مال کے معاملے میں امت لڑے گی، بھیڑے گی، جھگڑا کرے گی، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے ہی احکام کے ذریعے سے، اپنی ہی قرآنی آیات کے ذریعے سے یہ تمام حصے اللہ نے تقسیم کر دیے۔ کہا کہ کس کو کتنا ملنا ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کو کتنا، بیٹی ہے تو بیٹی کو کتنا، پوتے ہیں ان کو کتنا، دادا دادی ہیں ان کو کتنا، یہ سب اللہ رب العزت نے تقسیم کر دی ہیں۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اور آج کی بھی بات کر لیں تو یہ معاملہ ہے کہ ہر بڑا اپنے سے چھوٹے کو دباتا ہے، اس کے حقوق کو کھا جاتا ہے، اور بالخصوص اگر بات کی جائے تو خواتین کے حقوق کو دبانے کی ایک عام بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جو کہ رسم و رواج اور یہ کہہ دیں کہ یہ بیماری جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھی، اور خواتین کو حق میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بھائی بہن کے حقوق دبا کر بیٹھے ہیں، چاہیں بہنیں ہزار انکار کر دیں۔ کئی معاملات ایسے آتے ہیں، لوگ بھائی خود کہتے ہیں کہ بہنوں نے انکار کر دیا تھا اس لیے ہم نے ان کو حق نہیں دیا۔ بہن ہزار حق انکار کر دے، لیکن ان کا حق تھا، وہ ان کو ملنا تھا، 1 روپیہ ہی صحیح ہو ان کو لوٹانا ہے، ان کا حق ان کو ادا کرنا ہے۔ 2 سال پہلے ایک پوسٹ پڑھنے کو ملی تھی جس میں سعودی کے ایک عالم صاحب نے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا، کہا کہ جب تک وہ زندہ تھا اتنا پابند تھا اسلام کا کہ اس نے سوالات جو علماء سے پوچھے تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ روزے کی حالت میں وضو کے دوران اگر تھوڑا سا پانی حلق سے اتر جائے تو کیا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ لیکن اسی کا حال یہ ہوا کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بہن اس سے ملاقات کے لیے آئی، جیسے ہی کفن اس کے چہرے سے نکال دیا گیا وہ رونے لگی اور کہنے لگی اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرنا، اسے کبھی معاف نہیں کرنا، یہ تو اپنی دنیا میں بڑا عبادت گزار ثابت ہوتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ روزے کی حالت میں پانی اگر حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اور وہیں زندگی بھر میرے حقوق کو اس نے دبایا تھا، اپنے حلق سے اتارا بھی تھا، کبھی اس کو یہ پرواہ نہیں ہوئی کہ اس نے اس کے ذریعے سے اپنے دین کو توڑا ہے، کہ دین کے احکامات پر عمل کیا ہے، اس کی کبھی اس نے پرواہ نہیں کی۔ تو یہ معاملہ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے بڑے بڑے معاملات اس طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں۔ عبادتوں میں آگے تو ضرور ہیں، لیکن یہ جو حقوق ادا کرنے کے معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں، خود اپنے رشتہ داروں میں اپنے بھائی بہنوں کے جو حقوق ہیں یہ دبا کر کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی حقدار کے حق کو دبا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، جس کا بھی جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حق ادا کر دیا ہے، واضح کر دیا۔ اس کے بعد اگر نافرمانی کوئی کرے تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں سزا بھگتنے کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ امانت کی پابندی کی جائے، امانت کی پابندی کی جائے۔ عموماً لوگوں کے درمیان رساکشی، اختلافات، جھگڑے جو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کو امانت دے دے، چاہے وہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، اشیاء زیورات کی شکل میں ہو، مکانات ہوں، کاغذات ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، کوئی بھی چیز اگر امانت کے طور پر کسی نے رکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو اس امانت کو لوٹا دو۔
جس نے تمہیں امانت دی ہے اس امانت کو لوٹا دو، یہاں تک کہ کبھی کبھی کوئی راز کی بات بھی اگر ہے وہ بھی امانت ہے وہ آپ کے پاس، اس کو کسی اور کے ساتھ افشا کر کے کسی اور کے سامنے شیئر کر کے یہ بات جو ہے امانت کو خیانت نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن كانت عنده امانہ فليؤديها الى من ائتمنه عليها، کہ جس کسی کے پاس بھی کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو جس نے رکھی ہے اس کو واپس لوٹانے کی پوری کوشش کرے اور اس میں اپنے آپ کو امانت دار ثابت کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خیانت، امانت داری کا ختم ہو جانا، اڑ جانا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صرف یہ نام رہ جائے گا کہ ہاں بھائی ان کے خاندان میں کچھ لوگ امانت دار تھے، فلاں شخص امانت دار تھا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ انسان سوئے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس کے سینے سے امانت اٹھا لی جائے گی، اس کے خود کے اعمال کی وجہ سے، اس کے خود کی نیت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ امین بن کر کے رہے، امانت دار بن کر کے رہے، ہر ایک حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم مسئلہ زوجین کا کے حقوق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی۔ شوہر و بیوی کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی پر آپ نے خاص تاکید اپنی زندگی کے آخری لمحے میں، آخری مرحلے میں کی، اور فرمایا کیونکہ جاہلیت میں آپ جانتے ہیں اور یہ تاریخ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ جاہلیت میں عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس طریقے سے اپنے گھر کی ملازمہ، اپنے بچوں کی ملازمہ اور نوکرانی سمجھا جاتا تھا، اسے کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، اسلام نے عورت کو شرف بخشا، اور اسلام نے عورت کے جو حقوق ضائع کر دیے گئے تھے ان تمام حقوق کو اسلام نے ادا کیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہروں کو خطاب کر کے الا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو، اے مردو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے امان اور اس کے نام کے ذریعے سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، نکاح کے ذریعے سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، لہٰذا ان کے حقوق جو بھی ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا خرچہ، ان کے جتنے نان و نفقے ہیں، ان سب کا انتظام تم پر ہے، مرد ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کے حقوق بتائے، کہا کہ اگر شوہر کسی شخص کے گھر میں یا اس کے بستر پر آنے کو ناپسند کرے، بیوی کو چاہیے کہ اس کی پاسداری کرے، بیوی کو چاہیے کہ اس کی پاسداری کرے، اور اگر اس کے باوجود وہ لاپرواہی کرتی ہے اور فحش کاموں کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے سبق سکھانے کے لیے اتنا مار مارے جس سے اسے ادب مل جائے، اتنا مار سکتا ہے کہ اسے ادب مل جائے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس طرح نہیں کہ جانوروں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ویسے اپنی بیویوں کے ساتھ کرنے لگے، تاکہ ادب اور تربیت کا سلسلہ باقی رہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ میں نے اپنے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج ہمارے درمیان نہیں ہیں تاکہ ہم آپ کے ارشادات کو سن سکیں، آپ کے کسی عمل کو دیکھ سکیں، لیکن ہمارے پاس اللہ رب العزت کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں امانت کے طور پر موجود ضرور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا حقیقی بندہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے احکامات حاصل کریں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی امتی ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف رجوع کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ علم دین حاصل کریں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں اور صحیح دین مستند کتابوں سے دین کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ ایسا نہیں کہ ہر ارے غیرے سے جو کچھ بھی باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کرتے چلے جائیں اور آپ کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین میں کی چیزیں ہیں یا دین سے باہر کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں تحقیق ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا بعدہما ان تمسکتم بہما، تم ان دونوں کو اگر لازم پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور اللہ رب العزت کے نبی کی سنت، میں نے تعلیمات احادیث تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں۔ گمراہی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں گے تو لوگ ظاہر ہے سیدھے راستے منحرف ہو جائیں گے، سیدھے راستے سے منحرف گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، آپسی اختلافات، انتشار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا۔ ایسا نہیں کہ دین پر عمل کرنا صرف نبی کی حیات تک باقی تھا، بلکہ قیامت تک اس پر باقی رہنے کی کوشش کرو، اپنی جان اسی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے یہی بات کہی، اور ہر جمعہ میں ہم یہ سنتے ہیں کہ تم جب مرو تو اسلام کی حالت میں مرنے کی کوشش کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم پیغام دنیا کو یہ بھی دیا تھا کہ دعوت دین کا سلسلہ قیامت تک باقی ہے۔ دعوت دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ایسا نہیں کہ صرف انبیاء کی ذمہ داری ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، بلکہ امت میں موجود ہر شخص ایک مسلمان بحیثیت مسلمان وہ داعی ہے،
اس کو جو بات بھی ملے بلغوا عنی ولو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی معلومات آپ کے پاس ہیں، آج کا خطبہ جمعہ یا کچھ اور دیگر خطبات جو علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ان تعلیمات کو اپنے گھر والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ماحول بنائیے۔ آج اس ماحول کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام ہم میں ختم ہو چکا ہے، باپ کی عزت اولاد نہیں کرتی ہے، اولاد کی عزت اور ان کی تربیت کی فکر والدین کو نہیں ہے۔ آپ جو باتیں سنتے ہیں یاد رکھیں، یہ دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کی تعلیمات ان کے سامنے پڑھی جائیں، سنائی جائیں، اس کے ذریعے سے دل نرم پڑتے ہیں۔ کوششیں کرے، ماحول بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، الا لیبلغ الشاہد الغائب۔ آج جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں، ایسا نہیں کہ پوری دنیا کے انسان وہاں موجود تھے، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ آج جو موجود ہیں اپنے اپنے علاقے میں جانے کے بعد میری باتوں کو دنیا تک پہنچا دینا۔ ویسے تو دین مکمل ہو چکا تھا، بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہم تعلیمات کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس میں اکثر لوگوں کی کوتاہی ہو جاتی ہے، ان چیزوں میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دین کی، اپنی جان کی، اپنی عزت کی اور اپنے احترام کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنے اتحاد کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانا چاہتے ہو تو ان پیغامات کو غور سے سن کر اپنے دامن سے لپیٹ لو اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی سرخروئی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے سنی ہیں اور بطور خاص حجۃ الوداع کا خطبہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، یہ پوری دنیا کے لیے اصول و ضوابط کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات اور اصول و ضوابط کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد کما حق و عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، سنت نبی پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ اس نے خاتمہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال کو پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب کو مہیا فرمانا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی مظلوم ظلم کے تحت دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم سے روک لے اور مظلومین کی حفاظت فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔